أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، میری پیاری ٹیچرز، میری پیاری فیملی، میرے سارے دوست احباب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور آسانیاں فراہم کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مومن بنا دیں اپنے نبی کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو پابندی سے ادا کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا بنا دے۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ حضرت خضر علیہ السلام دیوار کی تعمیر کرنے کی حکمت بیان فرماتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ قریش اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، روح کے بارے میں سوال کیا اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 86۔ حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، وجدہا، اس نے پایا اسے، تغرب، کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حامیات، ایک سیاہ کیچڑ والے چشمے میں، ووجدا، اور اس نے پایا عندہا قوما، اس کے پاس ایک قوم کو، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبوا، یہ ہے ایک قوم کہ تو سزا دے انہیں، و اما ان تتخذا، اور یا یہ کہ تو اختیار کرے، فیہم حسنا، ان کے بارے میں بھلائی۔ ذوالقرنین ایک طاقتور، عادل اور اللہ کی طرف سے نوازے ہوئے حکمران تھے۔ وہ فتوحات کرتے ہوئے مغربی سمت میں سفر کرتے رہے۔ وہ سفر کرتے کرتے زمین کی آخری حد جہاں آبادی ختم ہوتی ہے، سمندر شروع ہوتا ہے، وہاں تک پہنچ گئے۔ اس مقام پہ کھڑے ہو کر سورج غروب ہوتا ہوا ظاہری طور پر ایسے لگ رہا تھا جیسے گدلے یا سیاہ پانی والے سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ یہ ایک مشاہداتی بیان ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سورج جو ہے سمندر میں ڈوب گیا۔ اینا حامیاتن سے مراد گدلے پانی والا سمندر جیسا ہے۔ دیکھیں، ہمیں جب قرآن پاک میں کسی طرح کی مثال دی جاتی ہے نا، تو وہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں نظر آنے والی چیزوں کے مطابق دی جاتی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ اب ذوالقرنین وہاں پہنچے تو وہاں ایک قوم رہتی تھی، وہ غالباً کافر تھے یا کوئی بدعمل لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو مکمل اختیار دے دیا کہ اب یہ لوگ تمہارے رحم و کرم پر ہیں، تم چاہو تو ان لوگوں کو سزا دو یا چاہو تو ان سے حسن سلوک کرو، یعنی انہیں ہدایت دو، عدل کرو، بھلائی سے پیش آؤ۔ اب دیکھیں، یہ تو ذوالقرنین کے لیے ایک امتحان تھا نا۔ اب یہ حکم ذوالقرنین کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی فاتح کسی علاقے کو فتح کرتا ہے نا، تو وہاں کے لوگ اس کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں۔ اب یہ وقت ذوالقرنین کے لیے آزمائش کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دونوں راستے کھولے رکھے تاکہ وہ حکمت سے فیصلہ کریں۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک بن جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یعنی انہیں ہدایت دی جائے، اور اگر وہ ظالم اور سرکش ہوں تو انہیں قتل، قید یا سختی کی سزا دی جائے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 87 پڑھتے ہیں۔ کالا، اما، کہا ذوالقرنین نے کہ رہا وہ، من ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوفا، تو ان قریب، نعذبہ، ہم سزا دیں گے اسے، ثم یردو، پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، تو وہ عذاب دے گا اسے، عذابا نکرا، بہت برا عذاب۔ اس آیت میں ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے۔ اب ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں پر ظلم کرنا، ہو سکتا ہے یہ بھی۔ دوسرے کفر اور شرک وغیرہ وہ ظلم ہیں جو انسان اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس یعنی جان کے ساتھ ظلم ہے، اور اس بات کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ذوالقرنین نے اللہ کے دیے گئے اختیار کا جواب دیتے ہوئے عدل کا اصول واضح کیا کہ ظالموں یعنی کافروں اور فسادیوں کو دنیا میں سزا دی جائے گی اور ان پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید عذاب نازل ہوگا۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل حکمران تھے جو نہ تو اندھا دھند معاف کرنے والے تھے اور نہ ہی بے جا سختی کرنے والے۔ ذوالقرنین نے واضح کر دیا کہ ظالم کو دنیا میں ضرور سزا ملے گی۔ دیکھیں آیت میں دو طرح کے عذاب کا ذکر ہے جو کہ ذوالقرنین کی طرف سے دی جائے گی، لیکن حقیقی اور آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ دنیا کی سزا وقتی ہے مگر اصل حساب رب کے حضور ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مشرکین اور کافروں کے لیے فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیات سے انکار کیا وہ جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مشرکین کے لیے تو شدید وعید ہے نا یہ، کیونکہ شرک اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم تو کہیں شرک نہیں کر رہے۔ بعض اوقات ہم دانستہ تو ایسا نہیں کرتے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دور کا شرک الگ الگ ہوگا۔ صرف بتوں کو پوجنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ آج ہم لوگ مال و دولت، والدین، اولاد کو اس طرح ترجیح دیتے ہیں جیسے وہ ہمارے الہ ہوں، جیسے وہ ہمارے بت ہوں۔ کسی کو ایسا درجہ دینا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عذاب کا آخرت کا عذاب ابدی ہے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مشرکین کے لیے سب سے بڑا جرم توحید کا انکار تھا، اس لیے ان کا عذاب بھی شدید ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہیں۔ جب انسان اپنی غلطی اور گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے رجوع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لیتے ہیں۔ سورۃ القاف کی آیت نمبر 88 اور 89 پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ اور رہا وہ جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس نے نیک عمل کیا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ اور عنقریب ہم کہیں گے، حکم دیں گے اس کو، مِنْ أَمْرِنَا اپنے کام میں، یسرا آسانی کا۔ اگلی آیا ہے ثم اتبع سببا پھر چلا وہ ایک اور سفر پر۔ یہ آیت پچھلی آیت کا ہی تسلسل ہے۔ ذوالقرنین نے ظالموں کے لیے تو سزا کا اعلان کیا تھا نا، جبکہ یہاں وہ نیک لوگوں کے لیے اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن ذوالقرنین نے اللہ کے دیے گئے اختیار کو عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کیا۔ ظالم کو دنیاوی سزا دی اور اسے آخرت کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا۔ مومن اور نیک لوگوں کے لیے بھلائی اور آسانی فراہم کی۔ یہ اسلامی حکمرانی کا ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل صالح کرنے والوں یعنی دنیا میں بھی اپنے انعامات سے نوازتے ہیں، ان کے لیے زندگی میں بھی آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتے ہیں، سہولت اور آسائشیں مہیا کرتے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تصور میں آ جاتا ہے جنت کے باغ۔ اور ہم سب لوگوں کے لیے خاص بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اختیار ظلم کے لیے نہیں ہے بلکہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ حکمران نیک اور عادل ہو۔ دیکھیں ذوالقرنین نے دونوں طبقوں کے لیے واضح اصول بیان کیے۔ یہ حکمرانوں، مسلمانوں اور ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اور جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو دلیل دینے یا جھوٹ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ خود پڑھیں یا دوسروں کو سنیں، بس ایک ہی بات یاد رکھیں کہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس لیے کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 89 میں فرمایا گیا کہ پھر اس نے ایک اور راستہ یعنی ایک اور سفر اختیار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق ایک دوسرے سفر کا آغاز کیا۔ یہاں ذوالقرنین کے دوسرے سفر کی طرف اشارہ ہے۔ پچھلی آیت میں وہ مغرب کی طرف گئے تھے جہاں سورج کے غروب ہونے کا ذکر تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ہر طرف سے فتوحات کے لیے اسباب مہیا کیے تھے۔ وہ ایک سمت سے فتح کر کے دوسری سمت کی طرف بڑھتا رہا۔ سبباً سے مراد جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے راستہ اور سہولت ہے۔ یہ بات ذوالقرنین کی وسعت سلطنت کو ظاہر کرتی ہے۔ بات ایزی ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کہانی کی طرح میں آپ کو سنا رہی ہوں، یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔